السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم اور خاص خبر سے آپ کو واقف کروانے جا رہے ہیں۔ آپ جب تک ہماری ان باتوں کو مکمل نہیں سنیں گے یا پھر کچھ ہی حصہ سنیں گے تو شاید بات آپ کے پلڑے نہیں پڑنے والی ہے۔ بہرکیف چلیے آج ہماری نیوز سے اور ہماری اسپیشل رپورٹ سے ہم آپ کو واقف کرواتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ہم پر یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میدک میں گزشتہ چند سال پہلے بنائی گئی ملی کونسل سے کئی لوگ واقف نہ ہوں گے، لیکن جنہیں اس ملی کونسل کے قیام کے بارے میں علم نہ ہو تو انہیں اس ملی کونسل کے قیام اور اس ملی کونسل سے ہو رہے کاموں کی تفصیلات سے بھی واقف ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ ملی کونسل کے مسائل کے متعلق پوری جستجو کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ویسے تو کئی مرتبہ اس ملی کونسل کی میٹنگیں ٹاؤن کے کئی ایک مقامات، جن میں سے قابل ذکر مسجد عروب، مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم للبنین واقع محل نرسکھیڑ رحیم آباد میدک، مائنارٹی فنکشن ہال میدک، اردو ماڈل اسکول میدک کے علاوہ دیگر مقامات پر اس ملی کونسل کے ذمہ داران کی میٹنگیں ہو چکی ہیں۔ اس وقت اسکرین پر آپ پیپر جو دیکھ رہے ہیں، آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اسے یوں ہی نہ دیکھیں بلکہ پورے غور سے دیکھیں، کیونکہ یہ مطالبات کو پڑھ کر آپ کو ضرور ایسا محسوس ہوگا کہ یقیناً یہ سارے مطالبات قوم کے ذمہ داران نے ہی پیش کیے ہوں گے، اور ملی کونسل کے ذمہ داران نے مقامی ایم ایل اے میدک شریمتی ایم پدما دیویندر ریڈی صاحبہ کو گزشتہ کے اسمبلی انتخابات میں یہ مطالبات پیش کیے تھے اور ان مطالبات کو حل کرنے کی گزارش بھی کی تھی، اور ملی کونسل کی جانب سے جو مطالبات پیش کیے گئے تھے اور اس پیپر کا حرف بحرف آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ 20 نکاتی منشور برائے میدک کی ترقی کے لیے عوام کی جانب سے مطالبات برائے امیدوار ایم ایل اے میدک۔ ان مطالبات میں سب سے پہلا مطالبہ میدک کے تمام محلوں میں ڈرینیج سسٹم کو صحیح کرنا، دوسرا مسلم طلبہ و طالبات کے لیے میدک میں ہاسٹل کا قیام، تیسرا مقام میدک میں 2 عدد لائبریری و اسٹڈی سرکلز کا قیام، چوتھا مائنارٹی ریزیڈینشل اسکول برائے طلبہ کا قیام، پانچواں گورنمنٹ ٹیلرنگ سینٹر کا قیام، چھٹا آئی کے پی کے ذریعے خواتین کو خود مکتفی بنانے کی کوشش کرنا، ساتواں مائنارٹی خواتین کے لیے علیحدہ مائکرو فائنانس کا قیام، آٹھواں گورنمنٹ نیو ہائی اسکول میں 5 اردو میڈیم کے لیے اور ٹمریز کی تعمیر نو جلدی کرنا، نواں ڈبل بیڈ روم اسکیم میں مائنارٹیز کو 10% کوٹھا فراہم کرنا، 10واں میدک میں ایک میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لانا، 11واں میدک میں ایک IIT کالج کا قیام، 12واں گورنمنٹ جونیئر کالج برائے انگلش میڈیم انٹرمیڈیٹ کا قیام، 13واں گورنمنٹ دفاتر و RTC سائن بورڈ پر اردو تحریر کا نظم، 14واں اردو میڈیم اسکول میں پوسٹرز بھرتی کرنا اور فرنیچر کی فراہمی کرنا، 15واں مائنارٹی لونز کی فراہمی میں آسانی پیدا کرنا اور سب کے ساتھ انصاف ہونا، 16واں گورنمنٹ اسکیمیں مساجد کی کمیٹی کے ذریعے فراہم ہونا، 17واں قبرستان کے لیے زمین اور موجودہ قبرستان کی باؤنڈری وال کی تعمیل کرانا، 18واں میدک کے عوام کی روزگار کے لیے NSF اور دیگر کمپنیوں کے قیام، 19واں گھنپور چیک ڈیم کی گنجائش 50 TMC تک توسیع کرنا، 20واں قلعہ میدک اور کمٹور تالاب کو ٹوریزم کے طور پر ترقی دینا۔ یہ وہ مطالبات تھے جسے ملی کونسل کے ذمہ داران نے پیش کیے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان مطالبات میں کتنے ایسے مطالبات ہیں جن کا راست تعلق مسلمانوں سے۔ بہرکیف اس ملی کونسل کے ذمہ داران نے ویسے تو کئی ایک میٹنگیں منعقد کی ہیں، تاہم یہاں ان ساری میٹنگوں کی رودات کا تذکرہ نہیں کر سکتے ہیں، ہاں لیکن ضرور کچھ اجلاسوں اور کچھ انجام دہی کے امور کا مختصراً ذکر کر دیں گے۔ ملی کونسل کی جانب سے بقرعید کے موقع پر اس وقت کی ضلع SP شریمتی چندنا دیپتی کو درخواست پیش کرتے ہوئے بڑے جانوروں کی قربانی کو لے کر اس وقت پیش آ رہے مسائل کے متعلق مؤثر نمائندگی کی گئی تھی، اور 10 مئی سال 2022 میں ملی کونسل کی جانب سے ایک عید میلاد تقریب کا بھی اہتمام مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم میں منعقد کیا گیا تھا۔ اسی طرح 13 مارچ سال 2022 بروز اتوار کو مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم میں ہی ایک اور اجلاس منعقد کرتے ہوئے مقامی MLA میدک سے ملاقات کرتے ہوئے کئی مسائل پر نمائندگی کی گئی تھی۔ اسی طرح اس ملی کونسل کی جانب سے میدک کے عازمین حج کے لیے ایک تہنیتی تقریب ٹاؤن کے مائنارٹی فنکشن ہال میں منعقد کی گئی تھی۔ اسی طرح 29 نومبر سال 2022 کو بھی اس ملی کونسل کے ذمہ داران نے ایک خصوصی اجلاس مسٹر دیویندر ریڈی صاحب کے ہمراہ منعقد کرتے ہوئے کئی ایک امور کو لے کر مطالبات پیش کیے تھے۔
تاہم اجلاس میں مسٹر دیویندر ریڈی صاحب نے ملی کونسل کے ذمہ داران سے اس بات کی اپیل کی کہ مسلم نوجوان بچے جو نشے کے عادی ہو چکے ہیں انہیں روکا جائے۔ ملی کونسل کے اس اجلاس کے علاوہ دیگر مسائل کو لے کر کئی مقامات پر میٹنگیں ہو چکی ہیں۔ الغرض اس ملی کونسل کے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ میدک میں ویسے تو کئی ایک تنظیمیں کمیٹیز بن چکی ہیں، تاہم میدک کے مسلمانوں کی تاریخ میں آج تک بھی کوئی ایک تنظیم یا کمیٹی ایسی نہیں بن پائی جو میدک کے مسلمانوں کو صحیح معنی میں اپنی طرف مبذول کروا سکے۔ اور ہم یہ بھی بتانا مناسب سمجھ رہے ہیں کہ میدک میں کچھ سالوں پہلے دارالخضا کے نام بھی ایک کمیٹی کا قیام عمل میں آیا تھا، اور اس کا مقصد میدک کے مسلمانوں کو اسلامی شریعت کے انداز میں مسائل کو حل کیا جانا تھا۔ تاہم یہ کمیٹی کا سورج بھی طلوع ہونے سے پہلے ہی غروب ہو چکا تھا، اور اب تو دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ الغرض اس وقت ملی کونسل کے متعلق کچھ اہم باتیں ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ انہیں بھی بغور سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے میدک میں ایک ایسی تنظیم کہہ لیں یا کمیٹی کہہ لیں یا پھر اسے کوئی اور نام بھی دے دیں، اس کے قیام کی بہت سخت ضرورت تھی۔ لہٰذا ایک شخص نے شاید یہ بات کہتے ہوئے اس ملی کونسل کی کوشش شروع کی ہوگی کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور پھر گزشتہ چند سالوں سے یہ ملی کونسل وقتاً فوقتاً ملت کے کاموں میں مصروف ہے، اور اس وقت اس ملی کونسل کے ذریعے کئی اہم بڑے اور اہم کام ہو رہے ہیں۔ ذمہ داران تک پہنچ کر مؤثر انداز میں ملت کے مسائل کو لے کر نمائندگیاں کی جا رہی ہیں، اور امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے اور ساتھ ہی ساتھ قوم کے مسائل اور خصوص کر وہ مسائل جن کا حل ہونا بہت ضروری ہے ان پر بھی مشاورت کی جا رہی ہے اور انہیں حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس ملی کونسل کو لے کر بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کی ملی کونسل، کہاں کی ملی کونسل، کس کی ملی کونسل، کون بنائے ملی کونسل، کیسا بناتے ہیں ملی کونسل۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ملی کونسل کو لے کر آج عوام میں گشت کر رہی ہیں، اور پھر اس ملی کونسل کے متعلق یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں دور رکھا جا رہا ہے اور ہمیں کیوں مدعو نہیں کیا جا رہا ہے، اور کس نے اس ملی کونسل کو بنانے کی اجازت دی ہے۔ تو چلیے ان سارے سوالات کا ہم ملی کونسل کے ذمہ داران کی زبان اور کچھ ہماری زبان میں جواب دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی تنظیم یا کونسل کو بنانے کے لیے علاقے کے ہر فرد سے انفرادی ملاقاتیں کرنا، یا پھر انہیں خصوص کر دعوت دینا، یا پھر انہیں قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اجازت لینا، یا پھر کسی بھی تنظیم یا کونسل میں ہر شخص کا ہونا، یا پھر کمیٹی کا اہم ممبر ہونا کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا ہے۔ رہی بات جب ہمیں اس بات کی اطلاع مل جائے کہ ملی کونسل کا قیام عمل میں آیا ہے، تو گزشتہ اتنے سالوں سے ملی کونسل کام کر رہی ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صاف دلی کے ساتھ قوم کے مسائل کو حل کرنے کا جذبہ اور پھر قوم کی ہمدردی کو اپنے سینے میں رکھ کر براہ راست ملی کونسل کے ذمہ داران تک پہنچیں، ان سے بات کریں، ان سے گزارش کریں کہ مجھے بھی قوم کا کوئی کام سونپ دیں، میں اسے حل کرنے کی کوشش کروں گا، یا پھر قوم کے مسائل کے لیے مجھے آپ کبھی بھی آواز دے سکتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں بلایا جاتا ہے، جب انہیں اجلاسوں میں بلایا جاتا ہے تو ملی کونسل کے ذمہ داران کی زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں کہ اگر 100 افراد کو اجلاس کے اطلاع کی دعوت دی جاتی ہے تو صرف 20 یا 30 افراد حاضر ہوتے ہیں۔ کیا پھر کون سے انداز میں انہیں دعوت دیں، اور پھر اجلاس کی اطلاع دینے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں آ رہا ہے تو پھر ملی کونسل اس پر کیا اقدامات کرے؟ اور ملی کونسل کے ذمہ داران اپنا قیمتی وقت نکال کر اجلاسوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں، 2 پیسے کمانا نہیں چاہتے ہیں بلکہ قوم کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ بہرکیف کسی بھی کام کی ستائش اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر ہماری لب کشائیوں سے کاموں میں کسی بھی قسم کی رکاوٹیں ہوں گی تو یہ بڑی نامناسب بات ہوگی، اور ہم یہاں ان ساری باتوں کے ذریعے ملی کونسل کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں یقیناً یہ بات ضرور ہے کہ اس ملی کونسل میں بھی کوتاہیاں، خامیاں ہیں، لیکن اگر اسے بھی درست کر لیا جائے تو شاید یہ ملی کونسل کچھ زیادہ دن پائیدار رہ سکتی ہے۔ اور ہاں کسی بھی تنظیم یا کونسل کو سب کے مشوروں سے اور صحیح انداز میں کام کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے تو کافی بہتر ہوگا۔ الغرض اس ملی کونسل کے دوسرے پہلو پر بھی آپ کی نظر ہم پہنچا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ملی کونسل کی جانب سے ماضی اور حال میں ہوئے گستاخانہ واقعات کو لے کر ایک بھی مذمتی بیان سامنے ابھی تک نہیں آیا ہے، اور ووٹر آئی ڈی کارڈ کو آدھار سے لنک کرنے، آدھار کارڈ کو اپڈیٹ کرنے کے علاوہ اہم مسائل سے امت کو صرف واٹس ایپ میسیجز کی حد تک ہی محدود رکھا گیا ہے۔ اس پر مستقل کوئی کام شور بیداری کو لے کر مقامی سطح پر نہیں کیا گیا ہے۔
ملی کونسل کے اجلاسوں میں میرا بھی جانا ہوا۔ وہاں بطور خاص جو بات دیکھنے کو ملی وہ صرف کسی بھی کام کی انجام دہی کو لے کر نئی نئی کمیٹیوں کی تشکیل کا انجام دینا ہی ہے، اور کام کیا ہو رہا ہے اس کے متعلق اللہ بہتر جانے۔ اور جب ملی کونسل مقامی سطح پر بنائی گئی تو پھر سارے مساجد میں باضابطہ طور پر اس کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ اور آج تک ملی کونسل کا لیٹر پیڈ عوام سے کیوں دور رکھا گیا ہے؟ اور کیا ملی کونسل کے لیٹر پیڈ پر صرف نمائندگیاں ہی کی جاتی رہیں گی، یا پھر ملی کونسل کے کارناموں سے اسی لیٹر پیڈ کے ذریعے عوام کو واقف کروایا جائے گا؟ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ملی کونسل کا قیام عمل میں آ کر جب اتنے سال ہو چکے ہیں اور سارے عوام کے مسائل سے متعلق اجلاسوں میں بات ہو رہی ہو، تو پھر عوام اپنے مسائل کو لے کر ملی کونسل سے کس طرح رجوع ہوں، کہاں رجوع ہوں، ہنگامی حالات میں عوام کو کیا تدابیر اپنانا چاہیے، اس پر ملی کونسل کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ملی کونسل کے حال ہی میں منعقد ہوئے اجلاس میں نشے کی وبا سے عوام کو دور رکھنے کے لیے ایک کل جماعتی اجلاس کا جلسہ منعقد کرنا طے پایا ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا ملی کونسل میں کل جماعتی لوگ شامل ہیں؟ ملی کونسل کا قیام عمل میں لائے ہوئے اتنے سال بیت گئے، لیکن افسوس کہ اس ملی کونسل کے ذریعے حاجیوں کی گلپوشی، عید ملاد تقریب، اجلاسوں کے علاوہ آج تک کوئی ایک بھی اصلاح معاشرہ کا جلسہ منعقد نہیں کیا گیا ہے۔ اور اس ملی کونسل کی جانب سے تعلیمی میدان میں سبقت حاصل کرنے والے اور بہتر مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات کو ان کی ہمت افزائی کے لیے ایک تقریب بھی منعقد نہیں کی گئی ہے، اور پھر اس ملی کونسل کے اجلاسوں کی مقامی صرف چند صحافیوں کو ہی اطلاع دی جا رہی ہے۔ بعض صحافیوں کو اجلاسوں کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ملی کونسل سے متعلق جو باتیں کہہ رہے ہیں لوگ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف الیکشن کے قریب میں ہی کیوں حرکت میں آتی ہے، اور انہیں قوم کے مسائل الیکشن کے موقع پر ہی کیوں نظر آتے ہیں، اور یہ ملی کونسل میں سب کو شامل کیوں نہیں کیا گیا ہے، اور کیا ملی کونسل بند کمرے میں بنا لی گئی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر عوام کے ذہنوں میں کھٹکتے رہتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم ملی کونسل کو لے کر، پھر اس ملی کونسل کو بنائے جانے کو لے کر سوال نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو پھر دوسری تنظیموں اور دوسری کمیٹیوں پر بھی ہم اعتراض نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور کیا اس ملی کونسل نے بلدی انتخابات کے موقع پر زیادہ سے زیادہ ٹکٹوں کے حصول کے لیے نمائندگیاں کی تھی، یا پھر صرف چند مخصوص افراد کے لیے ہی کوششیں کی تھی؟ اور جن بلدی وارڈوں میں ڈبل بیڈ روم مکانات میں کم تعداد میں مکانات مسلمانوں کو فراہم کیے گئے ہوں، تو اس پر اس ملی کونسل نے کوئی سوال اٹھایا ہے یا پھر وجہ جاننے کی کوشش کی ہے؟ اور کیا میدک کے سارے مساجد کے ائمہ اور کمیٹی کے صدور کو اس ملی کونسل کے اجلاسوں کی اطلاع دی جا رہی ہے؟ اور ملی کونسل قوم کے اہم مسائل پر کیوں بات نہیں کرتی، اور کیوں اجلاسوں میں اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ ملی کونسل کی حالیہ اجلاس میں نشہ آور چیزوں کے استعمال پر اور نشہ آور چیزوں کے نقصانات پر وہ لوگ بھی بات کرتے ہوئے نظر آئے جو کسی الگ ہی نشے کے عادی ہیں۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ نشہ صرف نشہ آور چیزوں کا ہی نہیں ہوا کرتا ہے، بہرکیف بلکہ نشہ بہت ساری چیزوں کا ہوا کرتا ہے۔ بہرکیف بہت ساری باتیں جو یہاں نہیں بتلائی جا سکتی ہیں، امید کہ عوام ان باتوں پر غور کریں گے، اور خصوص کر ملی کونسل کے ذمہ داران بھی اس پر توجہ دیں گے، اور ہماری باتوں پر نکتہ چینی کے بجائے سنجیدگی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ غور کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کے سامنے حالیہ ملی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں نشے کے متعلق، نشے کی وبا کے متعلق مقامی ملی کونسل کے ذمہ داران نے جو باتیں بتلائی ہیں اس کا ایک ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خاص کر ان والدین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جن کے بچے رات دیر تک جو گھروں میں آنے والے ہیں، اگر ہم اپنے محلے میں نگرانی کریں، سب کو معلوم ہو کہ کن کن بچوں میں یہ ہر محلے کے جو ذمہ دار ہیں ان کو معلوم ہے، انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقے سے اگر ہم ان کی ذہن سازی کریں، ان کا مائنڈ سیٹ کریں، اور ان کے والدین سے ہم گزارشات کریں کہ کوئی بچے کی تربیت کے بارے میں آپ سوچیں، انشاءاللہ امکان ہے کہ اس سے مثبت اور پازیٹیو اثرات ہوں، اور ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری، ورنہ آنے والی نسل جو ہوگی دین سے بھی دور، دنیا سے بھی دور، کاروبار میں، نوکریوں میں، ملازمتوں میں، ہر جگہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ بہت مفید ثابت ہوں گے۔
اس کے ساتھ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں بہت ضرور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں جو بتایا تجویز جو بتایا کہ بات کو لے کے چلے ایک تاریخ طے کرنے کے لیے سے ہم کا رکھا جائے اور اسی کے تحت ہم روانہ طور پر انفرادی طور پر جو محنت کرنا چاہیں محنت کر کے آخر ایک تاریخ متعین کر کے اس دن کی اطلاع سے ہمارا جائے تو اسی کی محنت ابھی سے جائے گی تو بہتر ہے. مولانا کو ایک مسئلہ لگا تھا جو 1 کروڑ روپے انشاءاللہ سے زیادہ آنے والے رسمی ڈسکشن کے نام سے لہٰذا مساجد کے لیے سلطان سسٹم کے لیے بڑا تھا. اگر وہ مشورہ اچھا ہے تو آگے بڑھے گا. جاکے جو ہے نا تم جاکے بولے گا تو شراب بھی رکھ کے بولے تم بول رہا ہوگا یہ چل رہا یہ چمولی ٹیم جو بنتی ہے میں سمجھتا ہوں ماں باپ اپنے بچوں کو فالو نہیں کرتے. کہاں جا رہا کس کے ساتھ جا کتنی دیر میں آئے. میدک اتنا چھوٹا ٹاؤن ہے کسی بھی کام کے لیے آپ ترکاری لاؤ چکن لاؤ دودھ لاؤ دہی لاؤ آپ کو اندازہ رہتا ہے کہ یہ کام 7 منٹ کا ہے. 8 منٹ میں آپ کو فکر ہونے کا بچہ کیوں نہیں ہے 10 منٹ میں فون کرنا کہاں ہے. اسکول گیا واپس آتے ہیں کچھ ہوتے کتنی کلاس میں کون کون پڑھائے کیا پڑھائے کون سے ٹیچر کا نام کیا ہے میرے دوست کتنے ہیں کون سے دوست کس کا لڑکا ہے. ماں باپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے. تب جب آپ فالو کریں گے بچوں کو ہر بار پوچھنا ضروری ہے کہاں گیا اتنی دیر کیوں ہوئی. میں نے تو آدھے گھنٹے کا کام کی ماں کی چیزیں بچے آ رہے ہیں. باپ بھی اندر نہیں مار سکتا. جب بھی واپس آئے گا اپنے کاروبار سے 2 منٹ اولاد سے بات کرنا ضروری ہے کہ دن بھر کا خلاصہ کیا ہے. چاہے وہ تمہارے ساتھ رہتا ہو چاہے دور رہتا ہو لیکن فکر ضروری ہے. اس کی پابندی کریں گے بچوں کو ترتیب ختم بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ برتھ ڈے پارٹیز ہمارے ملک کے اندر بہت جو اعلیٰ پیمانے پہ منائی جاتی ہے. خاص کر ہمارے فنکشنال کی اور اسی کے لیے مختص ہو گئی جیسا مجھے کو محسوس ہوا. نوجوان بچے اکثریت کے ساتھ یہاں پر جمع ہو رہے ہیں اور برتھ ڈے پارٹی منا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ہاسپٹلس کے سامنے ان کا اسٹاف بھی جو سب روز کے ساتھ منا رہا ہے. تو یہ بات بھی ہم لوگوں کو سمجھانی چاہیے اور اس روایت کو ختم کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم جیسے یہ تنظیم قائم کیے ہیں فلاحی کے کاموں کے لیے قوم کی اسی طریقے سے نوجوانوں کو جوڑیں کسی فنکشن میں جوڑ کر جو ہے اصلاحی معاشرے کے پروگرام رکھیں. والدین کے لیے الگ رکھیں خواتین کے لیے الگ رکھیں اور جو ہے بچوں کے لیے نوجوان صرف نوجوان کے لیے رکھ کر اس پر جو ہے بات کی جائے. صرف ایک نشے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اختلاف بہت تیزی سے جو ہے شکیل بن حنیف کا ہے اور یونس گور شاہد کا پورے واٹس ایپ کے جو گروپس ہے اس میں آپ دیکھیے لوگ جس کی وجہ اس کے بیان اٹھا دیں ڈال دیں. اس طریقے سے ذہن خراب ہو رہا. تو ہم جو ہے صرف یہ نشہ بول کے اصل چیز جو عقائد ہے اس طرح سے بہت لاپرواہ ہو رہے ہیں. اس لیے جو ہے نا یہ جو نئے کتنے آ رہے ہیں اس سے بھی ہوشیار کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اخلاقی کمیاں ہیں یہ جو گناہ ہے یہ سیاحت ہے اس کے اوپر بھی روکنے کے لیے پروگرام بھی آپ کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں بہتر ذریعہ ہے. فنکشن ہال کی جب ابتدا ہوئی تھی ہم لوگ جو ہے یہ بھول گئے کہ یہ بولے تھے کہ بھائی ہم فنکشن ہال میں پروگرام کریں گے علماء کو بلائیں گے اس طریقے سے اصلاحی معاشرہ زبردست جو ہے اس کی تشکیل کریں گے. تو یہ بھول گئے. اب یہ اس بھول گئے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا ہم لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو کمیونٹی ڈبل بیڈ روم کی ہے یہ ایسے یہ کام کر لے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد مسلسل جو ہم کو کام کرنا ہے وہ جو ہے ہر ایک یوتھ میں نوجوانوں کے اندر نوجوانوں کے جوڑ کر پروگرام کریں خواتین میں اور بڑے حضرات میں. یہ کام ہم انشاءاللہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس سے کافی دفعہ ہوگا کہ نہیں. السلام علیکم. نشہ جس کے جو منفیات اثرات جو ہے نوجوانوں پر ظاہر ہو رہے ہیں. ان دنوں سڑک حادثات کے جب بات ہوتی ہے تو بہت سارے واقعات میں یہ سامنے بات نکل کر آتی ہے کہ نوجوان نشہ کر کر گاڑی چلا رہا ہے.
جو موضوع ہے اس پہ حیدرآباد میں بھی تحریک مسلم شبان کی طرف سے ایک بڑے پیمانے پر اس کے تعلق سے مہم چلائی جا رہی ہے کہ نوجوانوں کو اس سے روکا جائے. اب اس کے لیے جو کرنے کی ذمہ داری ہے اس میں ڈرگس کے تعلق سے پرسوں جب دیویندر ریڈی صاحب سے بات ہوئی تو ان کے پاس بھی ایک ڈاٹا ہے کہ میڈیکل شاپ میں سب سے زیادہ کوریکس جو تقسیم ہو یعنی فروخت ہو رہا ہے میڈیکل. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کو روکنے کے لیے اگر ہم عہدیداروں سے جو متعلقہ اس کے ذمہ دار عہدیدار ہیں ان سے بھی ہمیں نمائندگی کریں کہ آخر اتنا کوریکس کیسے بک رہا ہے, اس کی تفصیلات کیا ہے, کیونکہ جو میڈیکل ہال سے کوریکس خرید رہے ہیں اس کی کوئی ڈاٹا کوئی انٹری نہیں ہے. جو لوگ آتی ہے اور جس کو جہاں سے لینا ہے وہ وہاں سے جا کے یہ خرید رہے ہیں انلیگل. تو اس کے اوپر بھی ہم اگر متعلقہ عہدیداروں سے نمائندگی کر کے اس کی سپلائی کتنا ہو سکے اگر ہم روک سکتے ہیں وہاں سے تو اس کے لیے بھی ہم متعلقہ عہدیداروں سے ضمن میں نمائندگی کر سکتے ہیں ہماری طرف سے. اور دوسری چیز جمعہ کے موقع پر خطبات میں جو ائمہ کرام کو اس کے تعلق سے شعور بیداری کا والدین سے زیادہ نوجوانوں کو بھی اس جانب جو ہے شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو نوجوان ہیں ایک ایسی عمر ہے جس میں وہ آنے والے مستقبل کے تعلق سے سوچ نہیں پا رہے ہیں. وقتیہ جو ہے دوست احباب کے ساتھ میں اس طرح کے شوقوں میں مبتلا. تو اس جمعہ کے خطبات ائمہ کرام کے ذریعے بھی اس تعلق سے جب تک ہم جو جلسے کا اہتمام کرنے کی بات کر رہے ہیں تب تک جو ہے یہ مہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا جمعہ میں ائمہ حضرات کے ذریعے ہو اس کو اس تعلق سے شعور بیدار کریں کہ اسلام میں نشہ حرام ہے اور اس کو روکنے کے لیے والدین کی کیا ذمہ داری ہے. تو اس تعلق سے ائمہ کو بھی ہم ہماری طرف سے جو اگر اعلان ہم تمام ائمہ کو روانہ کریں اور انہیں یہ اپیل کریں کہ یہ ہر جمعہ کو اس طرح کے اعلان مسجد میں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد سے انشاءاللہ جب ایک ماحول بن جائے گا تو انشاءاللہ جلسے کا اہتمام بھی ہمارا کامیاب ہو جائے گا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ایک 2 منٹ اور زیادہ جب میں نے بتمائی کہا تو 2 منٹ اور زیادہ بات کرنے کی میں اس لیے مائک نے لیا کہ اجازت نہیں دی گئی مجھے, اس لیے میں مائک نہیں پوچھا. ابھی اجازت کے ساتھ آپ لوگوں سے 2-3 باتیں معافی چاہتے ہوئے بات کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے ڈبل بیڈ روم کے لیے جو میرے پاس نالج ہے میں وہ بول رہا ہوں. ابھی تک جو اپلائی کر رہے ہیں وہ کریں. اگر آپ لوگ آج کسی کو مستحق سمجھ رہے ہیں تو ان لوگوں کو میرے پاس یا کوئی بھی ہماری جو ٹیم ہے ان تک بھیجائیے. میں پرسنلی جا کے ان کو ڈبل بیڈ روم اپلائی کر رہا ہوں. تو ایسی کوئی جو اپنے مسجد کے امام صاحب جو بھی ہیں وہ لوگ تو آرام سے کرتے ہیں کہ وہ لوگ مستحق ہے یا نہیں. ابھی جو دیویندر ریڈی صاحب کے پاس یہ 200 کے خرید دیے ہیں, اس لیے ان لوگوں کے اوپر بہت اچھا دباؤ آیا ہے کہ اتنے 500 میں اتنے مسلمان پرسنٹیج ہے تو آپ لوگ اتنے زیادہ کے لیے بولتے فورس آنے سے انہوں نے ایک دم 50 پہ لا کے رکھ دیے. تو اپنی ریکویسٹ یہ رہنا چاہیے کہ جتنے مستحق ہیں ایسے مستحق ہیں, وہ میرا رشتے دار نہیں, وہ میرا بھائی نہیں, وہ اوپر دے کے اس کی صورت دے کے اللہ کو دے کے انہیں مستحق نہیں ہے وہ ایسا کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ میری رائے ہے. اس کے علاوہ ڈبل سب جب آپ 200 دیے تھے تو سب مل کے 500 کی بات تو انہوں نے نکال دیا. جب 200 دیے تو کم سے کم 100 دیجیے بولے ایک انداز بولنے کا انداز بھی اتنا نرالا ہونا چاہیے کہ انہوں نام نہ بولے ایسے انداز میں بولیں گے. اور ایک میں پرسنلی ریکویسٹ یہاں پہ جتنے بھی ہیں سب سے پرسنلی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں, سب معافی چاہتے ہوئے دلوں میں سے اپنے جہاں بھی بیٹھ رہے ہیں جہاں بھی بات کر رہے ہیں دلوں سے ہمیشہ کے لیے انا نکال دیجیے. انا نکال کے اگر بات کریں انشاءاللہ میرا پورے تلنگانہ میں پہلا مدد ہوگا. صرف اور صرف آج نشے کی بات دیویندر ریڈی صاحب تک جا کے پہنچ کے ان کے منہ سے اپنے کاموں تک آ رہی ہے تو اپن کہاں پر ہے
विदेश में है अपन क्या करें, एक बार ये सोचने की जरूरत हम सबको है। मैं अकेले नहीं, आप अकेले, ये सबकी जिम्मेदारी है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये नशे के बारे में। मैं खुद देखता हूँ 12 कमान के नीचे जाके बैठे हुए बच्चे, ये जो कभी मयूरा थिएटर है उसके बाजू से जाते हैं तो सीधा 12 कमान तक एक ही रास्ता हो जाता है। 12 कमान 12 कमान जो मयूरा थिएटर से बाजू से सीधा गाड़ियाँ लेके चले जाते हैं, 12 कमान तक जाके वहाँ पर ऐसा 10-15 बच्चे बैठने का अड्डा होगा, पूरे वहाँ पर जाते हैं। मैं क्या लाया, मैं ये लाया, मैं ये जो भी है प्लम्बर इस्तेमाल करते हैं, कारपेंटर से इस्तेमाल करते हैं, फेविकॉल और बोरेक्स है, और ऐसे नए नए हैं जो अपन सोच भी नहीं सकते कि वो चीज़ का नशा होता है। वैसे वैसे नशीली चीज़ें वहाँ पर आपको खाली लगे और सिगरेट जो भी रहते वहाँ पर मिलते हैं। तो उसके अंदर 3 अगर 10 के हैं तो 3 एयरफोन भी 7 अपने बच्चे हैं उसके अंदर। तो उसके वहाँ पर उन लोगों को किस हद तक ये लोग अब तक नशा करें, ये लोग किस हद तक अपन दूर कर सकते हैं। और दूर करना है तो वो नशे से दूर करने के लिए एक डॉक्टर से, अपने अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, वो डॉक्टर से मशवरा लेके उन लोगों को कैसा वो नशे से दूर कर लेंगे, वो एक बात। दूसरी बर्थडे जो आज का दौर में बहुत आम हो गया, बर्थडे बिना किसी चीज़ के भी बर्थडे हो जाना, कोई इसके सामने बर्थडे के तो बर्थडे के बजाय अपन मोहल्ले का जो भी बच्चा है कोई एक नमाज है, फजर जो भी 5 नमाज में एक नमाज है, चलिए भाई आपके पास में दुआ करेंगे आज आपका बर्थडे है ना, आप बजाय बर्थडे के आप बढ़ रहे हैं तो अपन के करीब जा रहे हैं, इसलिए दुआ कर लेंगे अपन तो केक को वो बर्थडे को दूर करते हुए अपन दुआ कर लेंगे कि उसको अरे नहीं मेरी आज बात और मेरा बर्थडे को क्यों करते हो, वो एक नशे रख लेंगे। तीसरी बात ये रही साहब, अपन सब मिलकर ये जैसा आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी है, और हमारी जो टीम 7 आदमी की 5 आदमी की जो है ना, ये टीम कई काम नहीं है बल्कि आप लोग भी पूरे मेरे के अंदर लोग उस तरह कहते ये जायवाना नगर में जाती है, जायवाना वहाँ से पूरी होने के बाद भी अगर किसी को और डाउट है तो पर्सनली जाके करिए, लेकिन उसके ऊपर गुस्से से वजह से या और किसी वजह से उसको अपन निकालना, ये अपने आखिरत को खराब कर लेना। मैं ज़्यादा देर ये बिना माफ़ी चाहते हैं। मैं जैसे नशे के सिलसिले में माना गिराया है कि जमाती इजलास हो तो सबसे पहले वो बड़े पैमाने पर उसका इजलास किया जाए, फिर उसके बाद वक्तन फ़वक्तन इस्लामी माशरे के प्रोग्राम और इसके अंदर ख़ास तौर पर ऐसे नौजवानों को चुनकर उनको जोड़ने की कोशिश करें। और दूसरी राय मेरी, खैर ये मजलिस में उसका मुज़ाकरा नहीं हुआ और उसके बारे में मुझे कहने का भी हुक्म नहीं दिया गया, लेकिन ये ज़रूरी है जैसे नई तालीमी पॉलिसी जो बनी है उस सिलसिले में हर इलाके में कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम मैनेजमेंट का स्कूल मुनज़्ज़म अंदाज में उलमा की निगरानी में हो। तो हमारे इलाके में इसकी बहुत इस सिलसिले में कमज़ोरी हुई, कसावटी हुई, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चों का जुमा की नमाज भी नहीं हो रही, स्कूलों के अंदर इजाज़त की मिलने की वजह से जुमा की नमाज भी नहीं हो रही। बहुत आयब की बात है, बड़ी दुख की बात है। तो इस सिलसिले में मिली कौंसिल भी आइंदा मजालिस के अंदर, आइंदा मुशावरती इजलास के अंदर इस सिलसिले में गौर फौज करें तो इंशाअल्लाह बड़े अच्छे नताइज सामने अपन एक MLA से फोन करके DO को एक बार बात करेंगे किस मस्जिदों में किस मदरसों में जैसा से जानता गीता जो भी मदरसे में नहीं हो रही वहाँ पर एक रूम अलग से जाके पर्सनली बात करेंगे। DO से फोन चलेगा, ये टीम आएंगे आपसे बात करेंगे बोले तो इंशाअल्लाह वहाँ पर ये जो साथ करने की टीम है ये टीम भी आप लोग के साथ जाके इंशाअल्लाह वो अच्छे अंदाज में समझा के नमाज के बारे में बोल के समझा के वो इंशाअल्लाह करने की जिम्मेदारी हम सारे के 7 आदमी की रहेंगी, इसके साथ आप लोग भी रहेंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि सभी में बोले 12 कमाल में जो बच्चे बैठे हुए तो जो कोई भी किसी की नज़र में भी बच्चे पड़े तो मिली काउंसलिंग में उनका नाम नोटिस कराते हैं और मशवरा करेंगे उनके वालिद के सामने रखना है कि एक बच्चे को नशा बनाने से कहा मेरे बच्चे को बना रहे दूसरा करेंगे, इसमें इख्तलाफात भी होते और पुलिस की क्या कर रहे हैं, ये खौफ दूसरों का है दूसरे ऊपर से कि बच्चा मुसलमान है तो उसको छोड़ दो, इन्हें 1 से 10 को बर्बाद करता। आज हम लड़ाई झगड़ा करके मारने के साथ कर रहे हैं तो हम बदलाव करें, इसमें मुब्तला
एक दूसरे को ख़राब कर रहे हैं, तो उनके ज़रिए वो लोग ख़राब कर रहे हैं, उनको छूट दे दो बल्कि ऐसी भी बातें आप बहुत सही सलाह पुलिस की तरह जो क्लोज रहते हैं पहले के वो लोग यहाँ तक के बोले। तो हमारी गुजारिश क्या है उलमा के, हम पहले कदर करना, जब तक कि उलमा की कदर नहीं होगी हम सरप्रो नहीं हो सकते। आज हमारे उलमा की देखिए गैर मुस्लिम है, बंधु लोग उन्हें वो रात तमाम ठंडे पानी नहाते हुए बैठ तो पानी था। आज हमारे इज्जत में इतने बड़े उलमा की है तो कोई कदर नहीं करता। आज उलमा की कदर नहीं है, आज हमारी बेइज्जती है। तो पहले हम क्या करना, हर मस्जिद में, हर महल्ले में मस्जिद की कमेटी बना, हर महल्ले की वो कमेटी में जितने भी मुस्लिम घर है उसमें कितने नौजवान बच्चे हैं उनके नाम नोटिस करना, ये भाई उनके वालिद के इत्तला देना या बच्चे को देना कि आप लोग नमाज में एक वक्त भी नहीं आ रहे, इसकी वजह क्या है, आप बीमार है, किस वजह से नहीं आ रहे, किस क्योंकि कैफियत देना हमारी जिम्मेदारी है। हर महल्ले की मस्जिद से वालिद को बोला और बच्चे बोला एक वक्त की तो नमाज पहले में हमारे पढ़ना, मसरूफियत की वजह से नहीं है बल्कि लोग झूठ भी बोल सकते, तो वो एक ये काम करना है। दूसरा हालात ऐसे है, आज सब मिलके तेरवाना मेरा सबका बच्चा हमारा बच्चा समझ, और भाई इसका बच्चा जा रहा, मेरे को क्या कर ऐसा सोच रहे नहीं, मिली काउंसलिंग आके भाई फलाना बच्चा आपका है उनके नाम नोटिस करें, उनके वालिद को बुलाए, वालिद से बेटे को समझाते, जब बेटा नहीं समझा तो जब सब मिलके पहले वाले मिलके उनके वालिद से बच्चे को समझा। तो ये एक हमारी क्या है, बड़ों का डर खौफ भी रहता बच्चों के पास, और भाई मिली काउंसलिंग में हमारे को बुलाते हैं लोग डर कहते हैं। दूसरा क्या है तो हम दीन को कभी भी अब तक हमसे गफलत हो गई, हम उलमा के साथ उठे बैठे नहीं, इस वजह से हमसे क्या है दीन से दूर हो गए, दीन में हम गफलत होने की वजह से दीन से दूर हो गए। आज हमारा कौन सा भी माशरा हो, कौन से भी हमारा काम करने का, वहाँ पे हम दीन पर हरगिज़ नहीं छोड़ना, सुन्नत को नहीं छोड़ना। दीन पे हम पाबंद है तो इस चीज़ों पे अमल कर सकते हैं। हम दीन को छोड़ दिए तो हमारे साथ हर चीज़ नाकामी हो जाती है हमारे ऊपर। इसलिए बराए मेहरबानी गैरों में भी हम दीन सुन्नतों को पकड़ के रखें तो वाकई में ये मुसलमान है बल्कि हमारा नाम रोशन हो। जब तक कि हम दीन को रोशन नहीं करें, सुन्नतों को पकड़ के नहीं चले तो हम इसके अमल करने वाले नहीं होते। शुक्रिया। सबसे पहले जैसे समी का एक प्रपोजल था कि 50 घर जो अभी अलाट करने का जो इरादा जाहिर करें, तो इसके लिए अगर रहनुमाई करके हम अगर 100 घर का करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि दूसरा जो मसला है मौलाना, जो अहम मसला है हमारा, जो हमारे नौजवानों की जो मुस्तकबिल जो नज़र आ रहा है, उनकी जो नशे की जो लत लगी हुई है, तो ये तो बहुत बड़ा जो हमारे लिए बहुत फिक्र की इसकी ज़रूरत है। जैसे मौलाना बताया, ये बहुत अच्छा प्रपोजल है कि भाई हर जुमा मसाजिद में ऐलान करें और एक डेट तय करें और यहाँ पर एक अच्छा अजीम जो है ना तमाम लोगों को जोड़कर, उनके वालिदैन बच्चों को जोड़कर एक अच्छा प्रोग्राम रखेंगे, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। प्लान किया भाई एक अवेयरनेस आना, माँ बाप को भी मालूम होना कि भाई एक ऐसा काम है, इसके ऊपर क्या पकड़ होने वाली है, क्या है। और जैसा भैया बताया कि माँ बाप को भी फिक्र होना, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल माँ बाप में जो है ना ज़्यादा ये लोग माश के लिए समझे, उसके लिए अपना वक्त मैक्सिमम उसमें गुजर रहा है, औलाद की तरफ उतना फोकस नहीं कर सकते और औलाद माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है। आप बाप जो है ना बेटे को नहीं रोक सकते। और इसकी इंतहा ये है, अगर आप जाके बोलोगे भाई आपका बेटा नशा कर रहा है, आपका बेटा गलत कर रहा है, तो सबसे पहले उसके डिफेंस में उसका बाप ही छा, उसकी माँ आ रही। ये लोग अपने बच्चे के लिए ऐसी चीज़ों को छुपा रहे ताकि वो क्या है उसके पीछे अपनी मामूली सी मतलब बच्चे को डिफेंस करने लगे, उसको कौन से गड्ढे में ढकेल रहे वो लोग मालूम। इसके लिए जैसे कि मौलाना का है, इसके अलावा मेरी ये राय है कि भाई इसके साथ साथ, जैसे ये तो एक थ्योरी हो गई, इसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी इसके ऊपर अमल हो। जैसा कि हर मस्जिद की कमेटी बने और इतनी स्ट्रांग बने कि भाई हमारे बस्ती में, हमारी गली में कोई नुक्कड़ पे, कोई जगह पे, क्योंकि नशा तो एक तो फोन का नशा है, जो नशे की चीज़ें जो यूज कर रहे हैं उसका नशा है, और ऐसे कई नशे हैं जैसे कि ड्राइविंग का नशा है, किसी को सेल्फ ड्राइव पे गाड़ी लेके जो जा रहे हैं, और इसी तरीके से और बहुत ऐसे हैं बच्चों को गैर गलत शौक होते हैं। इन सबको कंट्रोल करना मतलब माँ बाप के भी बस में बेबस है वो भी, क्योंकि फोन अगर नहीं मिला तो बेटा
ये लोग लेदर का जो सोल्यूशन होता है उसको स्टीम दे के उसको जला के उसका नशा लेते हैं। गांजा इनको आसानी से दस्तयाब होता था। हमारे महल्ले में एक मुन्नू भाई के पड़ोस में भी था बच्चा, गांजे का इस्तेमाल, बाप बाहर है, माँ है घर में, वो पैसे देती तो टीवी फोड़ दिया, सब फोड़ दिया। खैर अभी ही वो लोग घर में 2 साल पुराना किस्सा है। तो मतलब ये ऐसी खतरनाक चीज़ हो जाए और ये इन्हें अजवा की जिंदगी में कैसा अपनी जिंदगी गुजारेगा, अपने बच्चों को क्या तरबियत देगा। तो इसके लिए मस्जिद वाली अच्छी इस्लाम कमेटी को अपने महल्ले के अंदर हर आदमी जो है ना फिक्र करेगा और मस्जिद को आबाद करने की मेहनत करेगी, नमाजों के बच्चों को अगर पाबंद करेंगे तो ये लोग बहुत हद तक रुकेंगे शायद तमाम बुराइयों से। इसीलिए हम एक मस्जिद वाली कमेटी भी बनाए, जैसा आदिल भाई की बहुत फिक्र है। तो हमारे महल्ले में हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं कि भाई अगर आप मस्जिद से ताल्लुक हर बच्चे का हो जाए। अभी हम अफवाह भाई में एक दिन स्टेडियम में मुलाकात हो गई बजर के बाद, 2000 की तेरह में पार्टी के लिए जगह नहीं स्टेडियम, जिसमें 4 माह मुसलमान है काफी पूरे बैठ के सुबह उठ के वो अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए कोई रनिंग कर रहा, कोई जॉगिंग कर रहा, कोई योगा कर रहा। तो ये लोग इतने जो हमारा अपोज समझा जाता है, जैसे हालात जिस तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन हमारी कौम तो अभी आगे बदलत में है। ये सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस के लिए सबसे पहले जैसा पप्पा ने बताया, मैंने मौलाना से मशवरा हुआ, एक मीटिंग एक कमेटी हो जाए जो हर घर जाके जो है ना हर घर में ताकीद कर दे। अभी जैसे कि बातचीत से सुने जैसा नहीं पा रहा, इसके लिए थोड़ी सी तब्दीली की जरूरत है ताकि मेरा मोहल्ला बदनाम हो, मेरे मोहल्ले का कोई बच्चे की तरफ से हमारा मोहल्ला बदनाम हो। इसीलिए अब हमारे मोहल्ले के अंदर जैसा कि हमारे शफीउल्लाह साहब बता रहे थे कि जंक्शन हो गया सेलिब्रेशन के लिए। अब जब हम ये कमेटी बनाएंगे तो मुझे नजर नहीं आएगा इंशाल्लाह, किसी को हम भूखने नहीं देंगे। ये इंशाल्लाह से करेंगे तो शायद थोड़ी बुराइयाँ दूर होंगी। माँ बाप की हाथ में भी नहीं रही होगा, ज़्यादातर जो 10 दिन तक लगली है बच्चे, इनको थोड़ा इस तरीके से अगर ट्रीट करेंगे तो शायद अच्छे न रह जाए। मैं हमारे नबी भाई और हमारे सुनी भाई दोनों की जो तजवीज़ रखी है, हर मस्जिद की कमेटी की तरफ, हर मस्जिद के तहत एक कमेटी हो जो उस महीने की निगरानी करे, ये बहुत बेहतर है। और इससे जो है क्या होता है तो पूरा वर्कआउट होता। हम जो है रिलीफ काउंसिल के अफराद मिलकर पूरे मेहनत पे फोकस नहीं कर सकते। हर मस्जिद के तहत अगर एक कमेटी बन जाए तो ये वर्कआउट होता, अच्छा काम वर्कआउट होता और काम होता। और दूसरी चीज़ जो है हमारे उलमा से भी गुजारिश है कि जुम्मे के हुक्मों में इसकी जो सज़ाएँ हैं आखिरत में इसका अंजाम जो है उससे कराएं। ये कराने से क्या होगा, खौफ से जो है क्योंकि यहाँ पर इस्लामी कानून नहीं है कि उसको सजा रखी है, बस जो है हम जो है सिर्फ खौफ दिलाकर ही इस चीज़ से रोक सकते हैं। तो खौफ दिलाने वाली जितनी आयतें हैं कुरान में, जितने वही में जो दूसरा जो है नशा करने वाले का अंजाम बताए, तो तमाम चीज़ें बताकर जो है उसको खौफ दिला सकते हैं। ये भी एक चीज़ हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह, सबकी जो आ रहा है माशाल्लाह सबकी अहम आ रहा है, उस पर इंशाल्लाह तवज्जो दी जाएगी। मेरे अपनी राय है 24 दिसंबर हफ्ते के और 2 जुमा के बीच में आ गए। अगर हम सैटरडे के दिन रख रहे प्रोग्राम तो उसमें जैसे शकीला साहब बताए कि काउंसिल मुताबिक और जमीन साहब बताए नए जो जितने व्हाट्सअप वगैरह पे जो है लोग गुमराह कर रहे हैं और नशे वगैरह से अलग अलग टॉपिक्स में अच्छे इफेक्टिव मदद करेंगे। उसमें हो सकता है डॉक्टर्स की भी मदद लगेगी कि ड्रग्स के जो नुकसान
जुमा भी आ रहे हैं, उसमें एलानात वगैरह कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, गली गली जो है मुलाकात करके ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को हम जोड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को हम जोड़ सकते हैं। इसमें अभी जो बात है इंटर वगैरह के जो बच्चे हैं, तो ऐसे से हम टॉपिक रखेंगे जो कैरियर काउंसलिंग से मुताबिक एजुकेशन की क्या अहमियत है और नशे के क्या नुकसान हैं, फिर बर्थडे वगैरह है, फिर जाके खरीदने में, इस तरह के मुख्तलिफ अनामिल पर हम इस तरह करेंगे। ये मेरी तरफ से है। बहुत अच्छी निगरानी लगी कि हम अगर एक कमेटी तश्कील दे दें जिसमें एक 4 उलमाए कराम, इसमें 2 उलमाए कराम तो मौजूदी में कर रहे हैं और ये पूरा जो मुहिम चलाने जा रहे हैं उसकी पूरी निगरानी करेंगे, उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे। इस वास्ते के साथ मौलाना तारीफ हमारे सामने रखे 24 दिसंबर, आज हम 12 दिसंबर में बैठे हैं। क्या हम 12 दिन के अंदर पूरे शहर को जोड़ सकते हैं? इसमें ख़वातीन को भी अगर जोड़ दिया जाए तो बड़ा शहर के साथ तरीक़ार की खतरात के और सियासत के लोगों को जमा कर सकते हैं। तो ये तारीफ पर भी हम गौर करेंगे और कमेटी तश्कील दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जमा का खुतबा खासतौर पर अगर तहरीरी तौर पर तैयार करके हमारे उलमाए कराम को इसमें एक अच्छा मौका तहरीरी तौर पर पूरे 23 हमारे पास 33 मसाजिद हैं, पूरे 33 मसाजिद में एक जुमा जो है पर्टिकुलर से शराब के मौजूद पर ही तकरारी होनी चाहिए, किसी और मौजूद पर नहीं। उससे पहले हम कोई तारीख तय कर लेते हैं जैसे कि तो मौजूद पर बात को मजमा आवाम के सामने हमारे जैसे तारीख ऐलान हो जाए। मैं समझता हूँ कि 24 के बजाय अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाएगा तो बहुत मुनासिब रहेगा और इसमें अच्छे मौके अगर पहले से तय करने अच्छे मौके इसमें मदद करेंगे तो खैर। और एक बात क्या है